کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قسمت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف ایک چیز کی وجہ سے ہے؟ وہ چیز آپ کا۔ اور اگر آج اسی لمحے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو اگلے 1 سال میں آپ کی زندگی اتنی بدل سکتی ہے کہ لوگ کہیں گے یہ وہی انسان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کامیاب لوگ وہ کیا جانتے ہیں جو باقی دنیا نہیں جانتی؟ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں، اپنی عادتیں بہتر بنانا چاہتے ہیں، خود پر اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بنیادی تعلیمات سے متاثر ایسے اصولوں کی جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہماری سوچ ہی ہماری زندگی کی سمت طے کرتی ہے۔ یہ صرف کامیابی کی بات نہیں کرتی بلکہ یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنے اندر موجود خوف، بہانوں اور محدود سوچ سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے۔ اور یقین کریں، آخر تک پہنچتے پہنچتے شاید آپ اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اس موضوع پر لکھنے والے مصنف کا بنیادی مقصد صرف موٹیویشن دینا نہیں تھا۔ انہوں نے سالوں تک کامیاب لوگوں کی عادتوں، نفسیات اور فیصلوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان سب سے بڑا فرق ذہانت، قسمت پیسہ نہیں بلکہ ہوتا ہے۔ اسی مشاہدے کی بنیاد پر انہوں نے ایسے اصول پیش کیے جنہیں کوئی بھی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکتا ہے، اور یہی اصول آج ہم سادہ اردو میں سمجھنے والے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں، جب آپ کے سامنے کوئی مشکل آتی ہے آپ کا پہلا ردعمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں، یا پھر آپ سوچتے ہیں میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا؟ صرف یہی ایک جملہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ دراصل وہ اینک ہے جس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اگر اینک پر منفی سوچ کی دھول جمی ہو تو ہر موقع خطرہ لگے گا، لیکن اگر اینک صاف ہو تو ہر مشکل میں بھی ایک نیا موقع نظر آئے گا۔ اور یہی وہ فرق ہے جو عام انسان اور غیر معمولی انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہمارا اتنا طاقتور ہے تو پھر ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی سوچ بدل کیوں نہیں پاتے؟ اس کا جواب اگلے سبق میں ہے، اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد آپ کبھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ آپ کی موجودہ زندگی آپ کی پرانی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جب میرے حالات بہتر ہوں گے تب میں خوش رہوں گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کی سوچ آپ کے فیصلے بناتی ہے، فیصلے آپ کی عادتیں بناتے ہیں، عادتیں آپ کے نتائج پیدا کرتی ہیں، اور نتائج آپ کی زندگی۔ یعنی اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ایک کسان اگر خراب بیج بوئے تو اچھی فصل کی امید نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح منفی سوچ کے ساتھ مثبت زندگی نہیں بن سکتی۔ صریح ایک نوجوان ہر انٹرویو میں فیل ہو جاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ قسمت اس کے خلاف ہے۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، انٹرویو سے پہلے تم اپنے آپ سے کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ بس یہی وہ جملہ تھا جس نے ہر بار اس کی ہار پہلے ہی طے کر دی تھی۔ چند مہینے بعد اس نے صرف ایک چیز بدلی۔ ہر صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہنے لگا، میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر ہو سکتا ہوں، اور میں کوشش نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے اس کے اعتماد میں تبدیلی آئی، پھر اس کی باڈی لینگویج بدلی، اور آخر کار اسے نوکری مل گئی۔
حالات بعد میں بدلے، سوچ پہلے بدلی، لیکن یہاں ایک خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہماری سوچ اتنی طاقتور ہے تو پھر آخر منفی سوچ آتی کہاں سے ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا دنیا ہمیں ایسا بنا دیتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ لیسن 3، محدود سوچ کیسے بنتی ہے؟ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں ناکام ہوں۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ گھر، اسکول، رشتہ دار، دوست اور معاشرہ بار بار ہمیں کچھ جملے سناتا ہے۔ تم سے نہیں ہوگا، تم عام انسان ہو، زیادہ خواب مت دیکھو۔ آہستہ آہستہ یہ جملے ہماری اپنی آواز بن جاتے ہیں، اور پھر ہم خود ہی اپنی کامیابی کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ایک کاغذ لیں، اس پر اپنی زندگی کے بارے میں 5 منفی یقین لکھیں۔ مثلاً، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ہر جملے کے سامنے لکھیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ زیادہ تر صورتوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حقیقت نہیں، صرف ایک پرانا یقین تھا۔ اب تک آپ نے جان لیا کہ آپ کی زندگی کی سمت اب کے آپ نے یہ بھی سمجھا کہ محدود سوچ پیدا کیسے ہوتی ہے۔ لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے۔ اگر برسوں پرانی منفی سوچ ہماری شخصیت کا حصہ بن چکی ہو تو کیا اسے واقعی بدلا جا سکتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم ایک ایسا عملی طریقہ سیکھیں گے جس سے آپ اپنے دماغ کو دوبارہ پروگرام کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا اپنے موبائل فون کے بارے میں سوچیں۔ اگر اس میں پرانا سافٹ ویئر ہو تو وہ سست چلنے لگتا ہے، کئی فیچرز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حل کیا ہوتا ہے؟ بالکل یہی اصول ہمارے دماغ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نئے سال تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن پرانی سوچ کے ساتھ پھر حیران ہوتے ہیں کہ زندگی کیوں نہیں بدل رہی، کیونکہ حالات بدلنے سے پہلے ذہن کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر دماغ ایک پروگرام ہے تو اسے لکھتا کون ہے؟ آپ، دنیا؟ اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ آپ کے ذہن کا مصنف کون ہے؟ جب آپ چھوٹے تھے، آپ نے اپنے بارے میں جو کچھ مانا وہ زیادہ تر دوسروں کی باتوں سے سیکھا۔ اگر کسی استاد نے کہا تم بہت ذہین ہو تو وہ بات اندر بیٹھ گئی۔ اگر کسی نے کہا تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ بھی اندر بیٹھ گئی۔ یہ الفاظ صرف آوازیں نہیں تھے، یہ آپ کے ذہن کی پروگرامنگ تھی۔ اسی لیے بہت سے لوگ بالغ ہونے کے باوجود بچپن کی باتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ فرض کریں 2 بچے ہیں، دونوں ایک ہی امتحان میں فیل ہوتے ہیں۔ پہلا بچہ سوچتا ہے میں ناکام ہوں، دوسرا سوچتا ہے میں نے غلط طریقے سے تیاری کی تھی۔ نتیجہ ایک جیسا تھا، لیکن مستقبل مختلف ہوگا۔ پہلا اپنی شناخت کو ناکامی سے جوڑ دے گا، دوسرا اپنی حکمت عملی بدلے گا۔ کامیاب لوگ خود کو ناکامی نہیں کہتے، وہ صرف اپنے طریقے کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا۔ لیکن اگر برسوں سے یہی پروگرام چل رہا ہو تو اسے کیسے کریں؟ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ اب دن میں سب سے زیادہ کس انسان سے بات کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے، اور یہی گفتگو آپ کی تقدیر پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر ہر مشکل پر آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا،
تو दिमाग उसे हकीकत मान लेता है। और अगर आप कहीं ये मुश्किल जरूर है लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग हल तलाश करना शुरू कर देता है। दिमाग सवालों के जवाब ढूंढने वाली मशीन है। अगर आप पूछें मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं, दिमाग सबूत तलाश करेगा। लेकिन अगर आप पूछें मैं अपनी जिंदगी बेहतर कैसे बना सकता हूं, दिमाग नए रास्ते तलाश करेगा। आज से एक नई आदत शुरू करें। जब भी मनफी ख्याल आए फौरन रुक जाएं और खुद से 3 सवाल पूछें। क्या यह हकीकत है? क्या उसका कोई सबूत है? अगर मेरा बेहतरीन दोस्त यही सोच रहा होता तो मैं इसे क्या मशवरा देता? सिर्फ ये 3 सवाल आपकी सोच का रुख बदलना शुरू कर देंगे। लेकिन सिर्फ मुस्बत सोच काफी नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मुस्बत सोचते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते। आखिर वो कौन सी चीज है जो सोच को हकीकत में बदलती है? अक्सर लोग कहते हैं मैं रोज वर्जिश करूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं जल्दी उठूंगा। चंद दिन बाद सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आदत बदलने की कोशिश की, अपनी शनाख्त नहीं। फर्ज करें एक शख्स सिगरेट छोड़ना चाहता है। अगर कोई उसे सिगरेट दे और वो कहे मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके जहन में अभी भी वो खुद को सिगरेट पीने वाला समझता है। लेकिन अगर वो कहे मैं सिगरेट नहीं पीता, तो उसकी शनाख्त बदल चुकी है। और जब शनाख्त बदल जाए तो फैसले भी बदल जाते हैं। एक नौजवान खुद को हमेशा गरीब समझता था। इसकी हर सोच, हर फैसला, हर खौफ इसी शनाख्त के मुताबिक था। एक दिन इसने फैसला किया कि आज से वो खुद को एक जिम्मेदार, सीखने वाला और तरक्की करने वाला इंसान समझेगा। उसने सिर्फ 1 साल तक रोजाना नई महारत सीखी, छोटे फैसले किए और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आमदनी, एतमाद और जिंदगी तीनों बदल गए। पहले शनाख्त बदली, बाद में नताइज आए। अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर आप आज से खुद को एक कामयाब, पुरसुकून, एतमाद रखने वाला और मुसलसल सीखने वाला इंसान मानना शुरू कर दें, तो कल आपका पहला फैसला क्या होगा? शायद वही फैसला आपकी नई जिंदगी का आगाज बन जाए। अब तक हमने जान लिया कि दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। हमने ये भी समझा कि हमारी शनाख्त हमारे फैसलों को कंट्रोल करती है। लेकिन एक बहुत बड़ा दुश्मन अभी बाकी है, खौफ। वो खौफ जो ख्वाब शुरू होने से पहले ही इन्हें खत्म कर देता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि खौफ हमारे दिमाग में कैसे पैदा होता है, कामयाब लोग इस पर कैसे काबू पाते हैं, और एक ऐसी सादा मगर ताकतवर तकनीक सीखेंगे जो आपको अमल करने की हिम्मत दे सकती है। क्योंकि अक्सर लोग सलाहियत की कमी से नहीं, बल्कि खौफ की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं। इंसान का दिमाग एक अहम मकसद के लिए बनाया गया है, आपको जिंदा रखना। इसीलिए जब भी कोई नई, मुश्किल या गैर यकीनी सूरत हाल सामने आती है, दिमाग फौरन खतरे का अलार्म बजा देता है। लेकिन मसला यह है, आज के दौर में शेर या जंगल कम है, मगर दिमाग अब भी हर नए मौका को खतरा समझ लेता है। नई नौकरी खतरा, नया कारोबार खतरा, कैमरा ऑन करना खतरा, लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा खतरा। हकीकत में अक्सर खतरा बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे जहन के अंदर होता है। लेकिन सवाल यह है
اگر خوف قدرتی ہے تو کامیاب لوگ بھی ڈرتے ہوں گے تا ان کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جو جواب ہے وہ شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ کامیاب لوگ خوف ختم نہیں کرتے، اس کے باوجود عمل کرتے ہیں۔ ایک عام انسان سوچتا ہے جب مجھے اعتماد آئے گا تب میں شروع کروں گا، لیکن کامیاب انسان جانتا ہے اعتماد شروع کرنے سے پیدا ہوتا ہے، کبھی بھی اعتماد انتظار کرنے سے نہیں آتا۔ فرض کریں آپ کو تیرنا سیکھنا ہے، کیا صرف کتاب پڑھنے سے تیرنا آ جائے گا؟ نہیں، آپ کو پانی میں اترنا ہی ہوگا۔ شروع میں خوف ہوگا، لیکن ہر کوشش کے ساتھ دماغ سیکھے گا اور خوف کم ہوتا جائے گا۔ اسی طرح زندگی میں بھی پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی قدم آپ کی نئی پہچان بن سکتا ہے۔ ایک نوجوان یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مہینوں تک کیمرہ خریدا، مائک خریدا، لائٹس خریدیں، لیکن ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا تھا لوگ ہنسیں گے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے۔ وہ ویڈیو پرفیکٹ نہیں تھی، کئی غلطیاں تھیں، صرف چند لوگوں نے دیکھی، لیکن اسی ایک ویڈیو نے اس کا خوف توڑ دیا۔ آج وہ سینکڑوں ویڈیوز بنا چکا ہے۔ اس کی کامیابی پرفیکشن سے نہیں، پہلے قدم سے شروع ہوئی تھی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں صرف عمل کرنا ہے تو پھر کچھ لوگ بار بار عمل کر کے بھی کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا راز اگلے سبق میں ہے۔ خاموش دشمن وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ محفوظ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہی جگہ ترقی کو روک دیتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک پرندہ ہمیشہ گھونسلے میں بیٹھا رہے تو کیا وہ کبھی اڑنا سیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر انسان ہمیشہ آسان راستہ چنے تو اس کی صلاحیتیں کبھی سامنے نہیں آتی۔ یاد رکھیں، آرام دیتا ہے، زندگی بدل دیتی ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ملتے۔ آج خود سے پوچھیں، ایسا کون سا کام ہے جسے آپ صرف خوف کی وجہ سے ٹال رہے ہیں؟ ایک فون کال، ایک بزنس، ایک امتحان، ایک ویڈیو، ایک درخواست۔ صرف ایک کام منتخب کریں اور اگلے 24 گھنٹوں میں اس کی طرف ایک چھوٹا قدم ضرور اٹھائیں۔ یاد رکھیں، آپ کا مقصد پرفیکٹ ہونا نہیں، صرف حرکت کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے قدم اٹھایا اور پھر بھی ناکامی مل گئی تو کیا پھر سب ختم؟ یہی وہ سوال ہے جو لاکھوں لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ناکامی دشمن استاد۔ زیادہ تر لوگ ناکامی کو اختتام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ناکامی صرف فیڈ بیک ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ نے پہلی بار سائیکل چلائی اور گر گئے، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی سائیکل نہیں چلا سکتے؟ نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے ابھی سیکھنا شروع کیا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر کامیاب انسان نے بار بار غلطیاں کی، فرق صرف یہ تھا انہوں نے غلطیوں کو اپنی شناخت نہیں بنایا، انہوں نے ان سے سبق سیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ ہر ناکامی کے بعد صرف ایک سوال پوچھیں، اس تجربے نے مجھے کیا سکھایا؟ یہ ایک سوال آپ کو شکایت کرنے والے انسان سے سیکھنے والے انسان میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ذرا اپنی زندگی کے پچھلے 5 سال یاد کریں۔
کیا کوئی ایسی ناکامی تھی جس نے بعد میں آپ کو کچھ قیمتی سکھایا؟ اگر ہاں تو شاید وہ ناکامی اصل میں ایک تحفہ تھی۔ اس وقت دکھ دیتی تھی، آج سبق بن چکی ہے۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ خوف کو ختم کرنے کی نہیں، اس کے باوجود عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کا راز بھی جان لیا اور یہ بھی سمجھ لیا، ناکامی دراصل کامیابی کی سیڑھی ہے، لیکن ایک اور پوشیدہ طاقت ہے جو آپ کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتی ہے، اور زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ طاقت ہے آپ کے روزانہ کے معمولات اور عادتیں۔ کیا صرف ایک چھوٹی سی روزانہ کی عادت واقعی چند سالوں میں پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ کامیاب لوگ اپنی روزمرہ زندگی کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں، کیوں چھوٹے فیصلے بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں، اور وہ کون سی عادتیں ہیں جو عام انسان کو غیر معمولی بنا سکتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا قسمت ہر صبح آپ کو دیر سے اٹھاتی ہے؟ کیا قسمت آپ کو گھنٹوں موبائل استعمال کرواتی ہے؟ کیا قسمت آپ کو ورزش، مطالعہ سیکھنے سے روکتی ہے؟ نہیں، یہ سب ہماری روزانہ کی عادتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک کامیاب زندگی ہزاروں چھوٹے درست فیصلوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور ایک ناکام زندگی ہزاروں چھوٹی غفلتوں کا نتیجہ۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر عادتیں اتنی طاقتور ہیں تو پھر اچھی عادت بنانا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے دماغ کے کام کرنے کے انداز میں چھپا ہے۔ لیسن 13، دماغ آسان راستہ کیوں چنتا ہے؟ ہمارا دماغ توانائی بچانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ہر اس کام کو عادت بنا دیتا ہے جو بار بار دہرایا جائے۔ پہلے دن گاڑی چلانا مشکل لگتا ہے، چند مہینوں بعد اب بغیر زیادہ سوچے گاڑی چلا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ نے اسے آٹو پائلٹ پر ڈال دیا۔ یہی اصول اچھی اور بری دونوں عادتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو دماغ اسے معمول بنا لیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 20 منٹ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی معمول بن جاتا ہے۔ دماغ فرق نہیں کرتا، آپ جو بار بار کریں گے وہی آپ کی شخصیت بن جائے گا۔ اگزامپل، فرض کریں 2 دوست ہیں، دونوں کی عمر، تعلیم اور حالات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ پہلا دوست روزانہ صرف 20 منٹ نئی چیز سیکھتا ہے، دوسرا دوست روزانہ وہی 20 منٹ بے مقصد ویڈیوز دیکھتا ہے۔ ایک دن میں شاید کوئی فرق محسوس نہ ہو، ایک ہفتے میں بھی نہیں، لیکن 1 سال بعد ان دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کامیابی اکثر ایک دن میں نہیں آتی، وہ روزانہ کے چھوٹے فیصلوں سے آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ لیکن اگر بری عادت بہت پرانی ہو تو کیا اسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور طریقہ حیرت انگیز حد تک آسان ہے۔ بری عادت کو ختم کرنے کا مؤثر طریقہ۔ زیادہ تر لوگ بری عادت سے لڑتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ اسے کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ ہر رات سونے سے پہلے 1 گھنٹہ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ کہیں میں موبائل نہیں چلاؤں گا تو دماغ مزاحمت کرے گا، لیکن اگر آپ اس کی جگہ 10 منٹ کتاب پڑھنا یا اگلے دن کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیں تو نئی عادت آہستہ آہستہ پرانی عادت کی جگہ لے لیتی ہے۔ دماغ کو صرف خالی جگہ پسند نہیں، اسے ہمیشہ کسی نہ کسی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بری عادت ختم کرنے سے زیادہ ضروری ہے اس کی جگہ اچھی عادت پیدا کرنا۔ آج اپنی ایک بری عادت لکھیں، اس کے سامنے
ایک نئی عادت لکھی جو اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ مثلاً صبح اٹھتے ہی موبائل 5 منٹ شکر گزاری، رات دیر تک جاگنا، سونے سے پہلے 10 منٹ مطالعہ، فضول اسکرولنگ، نئی مہارت سیکھنا۔ یہ چھوٹے فیصلے وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے، ہم اکثر جوش میں نئی عادت شروع کرتے ہیں، پھر چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیسن 15 موٹیویشن عارضی ہے، ڈسپلن مستقل۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ہر روز موٹیویشن چاہیے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ موٹیویشن ایک احساس ہے، آج ہے، شاید نہ ہو، لیکن ڈسپلن ایک فیصلہ ہے۔ کامیاب لوگ ہر دن موٹیویٹ نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں۔ بارش ہو، گرمی ہو، دل کرے یا نہ کرے، وہ اپنا ضروری کام کرتے ہیں، اسی لیے نتائج بھی انہیں ملتے ہیں۔ ایک موسیقار سے پوچھا گیا، آپ ہر روز اتنی محنت کیسے کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں ہر روز متاثر نہیں ہوتا، لیکن میں ہر روز حاضر ضرور ہوتا ہوں۔ یہی فرق شوق رکھنے والے اور کامیاب ہونے والے انسان میں ہوتا ہے۔ ذرا خود سے پوچھیں، اگر آپ روزانہ صرف 1% بہتر بننے کا فیصلہ کر لیں تو 1 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ بڑی کامیابیاں ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ عادتیں کیسے بنتی ہیں، بری عادتیں کیسے بدلی جا سکتی ہیں، اور کیوں ڈسپلن موٹیویشن سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن ایک ایسا دشمن ابھی باقی ہے جو اچھی عادتوں، مضبوط ارادوں اور بہترین منصوبوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ وہ دشمن ہے منفی لوگوں اور منفی ماحول کا اثر۔ کیا واقعی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہماری سوچ، اعتماد اور مستقبل کو بدل سکتے ہیں؟ اور اگر ہاں، تو ہمیں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ آپ کا ماحول آپ کے ذہن کو کیسے تشکیل دیتا ہے، کیوں بعض تعلقات آپ کی ترقی روک دیتے ہیں، اور وہ کون سا اصول ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ صرف 10 منٹ بیٹھنے کے بعد آپ خود کو تھکا ہوا، مایوس اور بے حوصلہ محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ چند لمحے گزارنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اندر نئی جان آ گئی ہو؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی آپ کا ماحول آپ کی قسمت بدل سکتا ہے؟ آج ہم اسی حیران کن حقیقت کو سمجھیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اوسط بن جاتے ہیں۔ ایک پرانی کہاوت ہے، مجھے اپنے 5 قریبی دوست دکھاؤ، میں تمہارا مستقبل بتا دوں گا۔ شروع میں یہ بات شاید مبالغہ لگے، لیکن ذرا سوچیں، اگر آپ ہر روز ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں، ہر موقع میں مسئلہ دیکھتے ہیں، اور ہر خواب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بھی ویسی ہی ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ انسان صرف الفاظ نہیں سنتا، وہ رویے بھی سیکھتا ہے، اور یہی رویے اس کے فیصلے بن جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہمارے خاندان یا دوست ہی منفی ہوں تو کیا ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ خوش قسمتی سے اس کا جواب نہیں ہے، اور اس کا حل آپ کے تصور سے کہیں آسان ہے۔ ماحول صرف لوگ نہیں، معلومات بھی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں آپ صرف ان لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے جن سے آپ ملتے ہیں، آپ ان چیزوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں جو آپ روز دیکھتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی
اگر پہلی چیز منفی خبریں ہوں، پھر بے مقصد ویڈیوز، پھر دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خود کو کمتر سمجھنا، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن اسی کیفیت میں ڈھل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ روزانہ اچھی کتابیں پڑھیں، کچھ نیا سیکھیں اور ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جو آپ کو بہتر انسان بننے کی ترغیب دیں، تو آپ کی سوچ بھی بدلنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے۔ اگر آپ اس میں اچھے بیج نہیں بوئیں گے تو گھاس خود بخود اگ آئے گی۔ آج اپنے موبائل کا اسکرین ٹائم دیکھیں، پھر خود سے پوچھیں، آج میں نے اپنے دماغ کو زیادہ کیا کھلایا؟ علم یا صرف تفریح؟ یہ سوال آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن صرف اچھی معلومات کافی نہیں۔ ایک اور چیز ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ ہے دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ خوشی کا سب سے بڑا چور آج سوشل میڈیا پر ہم دوسروں کی زندگی کے بہترین لمحات دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے مشکل ترین دنوں سے ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں۔ ہر انسان کا سفر الگ ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ ہے، اور ہر کسی کا وقت بھی الگ ہے۔ اگر ایک درخت آم دیتا ہے اور دوسرا سیب، تو کیا ہم انہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کراتے ہیں؟ نہیں۔ پھر ہم خود کو دوسروں سے کیوں ناپتے ہیں؟ اصل مقابلہ کل والے اپنے آپ سے ہے۔ اگر آج آپ کل سے بہتر ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہیں۔ دو دوست ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ پہلا ہر وقت دوسروں کی ترقی دیکھ کر پریشان رہتا تھا، دوسرا صرف یہ سوچتا تھا، آج میں کل سے کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ 5 سال بعد پہلا اب بھی شکایت کر رہا تھا، دوسرا اپنی محنت اور مسلسل بہتری کی وجہ سے قیادت کے مقام تک پہنچ چکا تھا۔ فرق صرف ایک سوچ کا تھا۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، اگر ہم دوسروں سے مقابلہ نہ کریں تو اپنی ترقی کو کیسے ناپیں؟ اپنی ترقی کی پیمائش کیسے کریں؟ کامیاب لوگ صرف نتائج نہیں دیکھتے، وہ اپنے عمل کو بھی دیکھتے ہیں۔ روزانہ خود سے 3 سوال پوچھیں، آج میں نے کیا نیا سیکھا؟ آج میں نے کون سی غلطی سے سبق لیا؟ آج میں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا کیا؟ اگر آپ روزانہ ان سوالوں کے جواب دے سکیں تو یقین کریں آپ آہستہ آہستہ ایک نئی شخصیت بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دن کی صرف 5 منٹ کے لیے جانچ کریں، اپنی کامیابیوں پر شکر ادا کریں، اپنی غلطیوں سے سبق لیں اور اگلے دن کے لیے ایک واضح ارادہ بنائیں۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کے پورے سال کا رخ بدل سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ اگلے 12 مہینوں تک ہر دن صرف ایک بہتر فیصلہ کریں، ایک نئی چیز سیکھیں اور ایک منفی عادت کم کریں، تو 1 سال بعد آپ کی شخصیت کیسی ہوگی؟ اکثر لوگ 1 سال میں بہت زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ 1 سال 365 چھوٹے دنوں سے بنتا ہے۔ آج آپ نے سیکھا کہ آپ کا ماحول، آپ کے دوست، آپ کی معلومات اور آپ کا روزانہ کا فوکس مل کر آپ کی شخصیت بناتے ہیں۔ لیکن ایک طاقت ایسی ہے جو ان سب سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ وہ طاقت ہے آپ کے جذبات، ایموشنز۔ اگر غصہ، مایوسی، بے چینی آپ کے فیصلے کنٹرول کریں تو بہترین منصوبے بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تو مشکل سے مشکل حالات بھی آپ کو نہیں روک سکتے۔
اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ کامیاب لوگ اپنے جذبات کو کیسے سنبھالتے ہیں، ذہنی دباؤ کو طاقت میں کیسے بدلتے ہیں، اور اندرونی سکون پیدا کرنے کے وہ اصول کیا جو ایک مضبوط مائنڈ سیٹ کی بنیاد بنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ کی زندگی کو سب سے زیادہ نقصان آپ کے دشمن نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ جذبات پہنچاتے ہیں جن پر آپ قابو نہیں رکھ پاتے۔ صرف 5 منٹ کا غصہ 5 سال پرانا رشتہ ختم کر سکتا ہے۔ صرف چند لمحوں کی بے چینی ایک بہترین موقع آپ کے ہاتھ سے نکلوا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جذبات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم اسی طاقتور راز کو سمجھیں گے۔ جذبات آپ کے مالک نہیں، آپ کے پیغام رساں ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ، خوف، مایوسی یا اداسی ان کی کمزوری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہر جذبہ آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ غصہ کہتا ہے یہاں کچھ ایسا ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ خوف کہتا ہے تیاری ابھی مکمل نہیں۔ اداسی کہتی ہے کسی چیز کو قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسئلہ جذبات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے ان کے مطابق فیصلے کر لیتے ہی۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر غصہ اچانک آ جائے یا خوف دل پر چھا جائے تو اس لمحے خود کو کیسے سنبھالیں؟ ایک سادہ مگر طاقتور طریقہ ہے جو بہت سے کامیاب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ردعمل نہیں، جواب دینا سیکھیں۔ جب کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کے پاس ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا، فوراً ردعمل دینا۔ دوسرا، چند لمحے رک کر سوچنا اور پھر جواب دینا۔ یہ چند سیکنڈ آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ جذبات کے غلام نہیں بنتے، وہ اپنے فیصلے اپنی اقدار کے مطابق کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ردعمل فوری ہوتا ہے، جواب شعور سے آتا ہے۔ آج سے ایک نئی عادت اپنائیں۔ جب بھی شدید غصہ یا پریشانی محسوس ہو، فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں۔ 3 گہری سانسیں لیں، 5 سیکنڈ رکیں، پھر خود سے پوچھیں کیا میں یہ فیصلہ کل بھی یہی کرتا؟ اکثر جواب نہیں ہوگا، اور یہی وقفہ آپ کو غلط فیصلوں سے بچا سکتا ہے۔ لیکن جذبات صرف غصے تک محدود نہیں۔ ایک اور خاموش دشمن ہے جو لاکھوں لوگوں کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے، وہ ہے زیادہ سوچنا، کم جینا۔ کیا آپ نے کبھی رات بھر ایک ہی مسئلے کے بارے میں سوچا ہے اور صبح اٹھ کر محسوس کیا کہ مسئلہ اب بھی وہی ہے؟ زیادہ سوچنا مسائل حل نہیں کرتا، اکثر یہ انہیں اور بڑا بنا دیتا ہے۔ دماغ ہر ممکن منظرنامہ بناتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگوں نے مذاق اڑا دیا تو۔ لیکن حقیقت یہ ہے ان میں سے زیادہ تر خدشات کبھی حقیقت نہیں بنتے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے قابو میں ہے تو اس پر عمل کریں، اگر قابو میں نہیں تو اسے قبول کریں، کیونکہ فکر کرنا مسئلہ حل نہیں کرتا، صرف آپ کی توانائی ختم کرتا ہے۔ لیکن اگر ذہن ہر وقت مصروف رہے تو سکون کیسے ملے؟ اس کا جواب دنیا کے تقریباً ہر کامیاب انسان کی ایک مشترکہ عادت میں چھپا ہے، خاموشی کی طاقت۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت شور ہے، نوٹیفیکیشن، ویڈیوز، خبریں، سوشل میڈیا اور مسلسل معلومات۔ لیکن انہی سب کے درمیان خاموشی ایک طاقت بن جاتی ہے۔
روزانہ صرف 10 منٹ اپنے ساتھ بیٹھیں، نہ موبائل، نہ موسیقی، نہ کوئی بات، صرف اپنے خیالات کو دیکھیں۔ شروع میں شاید بے چینی محسوس ہو، لیکن آہستہ آہستہ آپ اپنے ذہن کے مالک بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو انسان اپنے خیالات کو دیکھ سکتا ہے وہ انہیں بدل بھی سکتا ہے۔ ایک تاجر ہر وقت دباؤ میں رہتا تھا، فیصلے غلط ہونے لگے، غصہ بڑھ گیا۔ ایک بزرگ نے صرف ایک مشورہ دیا، ہر صبح 10 منٹ خاموش بیٹھو۔ پہلے اسے یہ مشورہ بے فائدہ لگا، لیکن چند ہفتوں بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے، اس کے فیصلے بہتر ہو رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں اب اسے پریشان نہیں کرتی۔ مسئلے کم نہیں ہوئے تھے، لیکن ان سے نمٹنے والا انسان بدل گیا تھا۔ ذرا خود سے پوچھیں، آپ کے دن کا کتنا وقت آپ کے ذہن کو سکون ملتا ہے، اور کتنا وقت صرف شور میں گزر جاتا ہے؟ یاد رکھیں، پرسکون ذہن زیادہ طاقتور فیصلے کرتا ہے۔ اب آپ نے سیکھ لیا کہ جذبات کو دبانا نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے جانا کہ غصہ، خوف اور اوور تھنکنگ پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ خاموشی ذہنی طاقت پیدا کرتی ہے۔ لیکن ایک آخری اور سب سے اہم سوال باقی ہے۔ اگر آپ نے اپنی سوچ بدل لی، عادتیں بدل لیں، جذبات پر قابو پا لیا، تو پھر اپنی زندگی کا مقصد کیسے تلاش کریں؟ کیونکہ صرف کامیاب ہونا کافی نہیں، صحیح سمت میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ مقصد کیسے تلاش کیا جائے، مشکل وقت میں حوصلہ کیسے برقرار رکھا جائے، اور آخر میں اس پوری کتاب کے طاقتور اسباق کو ایک ایسے پیغام میں سمیٹیں گے جو شاید آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اگر آج آپ کی زندگی بالکل ویسی ہی رہ جائے جیسے اس وقت ہے، تو 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ اسی جگہ یا اس سے بھی پیچھے؟ لیکن اگر آج صرف ایک فیصلہ بدل جائے تو شاید 5 سال بعد آپ کی پوری دنیا بدل چکی ہو۔ یہی ہے مائنڈ سیٹ کی اصل طاقت۔ آج ہم اس سفر کا آخری اور سب سے اہم سبق سیکھنے والے ہیں۔ زندگی کا مقصد، پرپس کیوں ضروری ہے؟ بہت سے لوگ کامیابی چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کامیاب کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ صرف پیسہ کبھی بھی انسان کو دیر تک متحرک نہیں رکھ سکتا۔ صرف شہرت اندر کا سکون نہیں دے سکتی۔ جب آپ کے پاس ایک واضح مقصد ہوتا ہے تو مشکل دن بھی آسان لگنے لگتے ہیں، کیونکہ پھر آپ صرف کام نہیں کرتے، آپ ایک مشن پر ہوتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں یہ زندگی کس مقصد کے لیے گزارنا چاہتا ہوں؟ یہ سوال آپ کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر مقصد ابھی واضح نہ ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم رک جائیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ مقصد اکثر چلتے چلتے واضح ہوتا ہے۔ عمل وضاحت پیدا کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، جب مجھے سب کچھ سمجھ آئے گا تب میں شروع کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، سمجھ عمل کے بعد آتی ہے۔ سوچیں، اگر آپ گاڑی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا صرف کتاب پڑھ کر سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، پہلے گاڑی چلانی پڑے گی، غلطیاں ہوں گی، ڈر لگے گا، پھر آہستہ آہستہ اعتماد بھی آئے گا، اور مہارت بھی۔ زندگی بھی اسی اصول پر چلتی ہے۔ جو لوگ صرف سوچتے رہتے ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں، جو لوگ قدم اٹھاتے ہیں
وہ راستہ بناتے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کے پاس صرف ایک پرانا لیپ ٹاپ تھا، نہ سرمایہ، نہ کوئی خاص سہولت، لیکن اس کے پاس ایک عادت تھی، ہر روز کچھ نیا سیکھنا، کبھی آن لائن کورس، کبھی کتاب، کبھی نئی مہارت۔ 5 سال بعد لوگ اسے خوش قسمت کہنے لگے۔ کسی نے وہ 5 سال نہیں دیکھے جن میں وہ روز تھوڑا تھوڑا بہتر بنتا رہا۔ قسمت اکثر مسلسل محنت کے بھیس میں آتی ہے، لیکن ایک آخری سوال، اگر راستے میں لوگ آپ پر ہنسیں، تنقید کریں اور کہیں کہ تم سے نہیں ہوگا، تو پھر کیا کریں؟ اپنی آواز کو دوسروں کی رائے سے بلند رکھیں۔ دنیا میں 2 قسم کی آوازیں ہمیشہ رہیں گی، ایک لوگوں کی آواز، دوسری آپ کے دل کی آواز۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کی رائے کے مطابق جیے تو شاید کبھی اپنی اصل زندگی نہ جی سکیں۔ تنقید ہر کامیاب انسان کے سفر کا حصہ رہی ہے، لیکن یاد رکھیں، لوگ آپ کے خوابوں کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، اس لیے اپنے فیصلوں کی ذمہ داری بھی خود ہی لینی ہوگی۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ اپنی زندگی اپنے بہترین اصولوں کے مطابق گزاریں گے۔ ایک کاغذ نکالیں اور اس پر یہ 5 جملے لکھیں۔ میں اپنی سوچ کا مالک ہوں، میں اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہوں، میں خوف کے باوجود عمل کرتا ہوں، میں ہر دن پہلے سے بہتر بن رہا ہوں، میرا مستقبل میرے آج کے فیصلوں سے بنتا ہے۔ انہیں روزانہ صبح اور رات پڑھیں، صرف الفاظ کی طرح نہیں بلکہ اپنے نئے یقین کی طرح۔ پوری ویڈیو کا خلاصہ، آج ہم نے سیکھا کہ ہماری سوچ ہماری حقیقت بناتی ہے، محدود یقین ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، خوف صرف عمل سے کم ہوتا ہے، ناکامی اختتام نہیں سبق ہے، عادتیں مستقبل بناتی ہیں، ڈسپلن موٹیویشن سے زیادہ طاقتور ہے، ماحول سوچ کو شکل دیتا ہے، جذبات کو سمجھنا ذہنی طاقت کی علامت ہے، مسلسل سیکھنا ترقی کا راستہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر دن ایک بہتر فیصلہ پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، 1 سال بعد کا اپنا آپ، وہ شخص جو آج سے زیادہ پر اعتماد ہے، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ پرسکون ہے، زیادہ کامیاب ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، آپ خود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ شخص آج ایک فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ اپنی سوچ بدلنے کا۔ یاد رکھیں، دنیا کے سب سے طاقتور ہتھیار نہ دولت ہے، نہ شہرت، نہ طاقت، بلکہ ایک ایسا ذہن جو مشکل حالات میں بھی ہار ماننے سے انکار کر دے۔ اگر آپ اپنے ذہن پر قابو پا لیتے ہیں تو حالات آہستہ آہستہ آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی اور دن کا انتظار مت کیجیے، کوئی پرفیکٹ وقت نہیں آئے گا۔ شروع کرنے کا بہترین وقت آج ہے، اور شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی پہلے جیسی کبھی نہ رہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ میں ذرا سا بھی مثبت تبدیلی پیدا کی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے ایسے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی مزید معیاری اردو کتابوں کی سمریز اور سیلف گروتھ ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی اس وقت بدلنا شروع ہوتی ہے
جب آپ اپنی سوچ بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اگلی کتاب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔